إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال في موضع غيره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في موضع غيره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه ابن ماجہ. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق
اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات، ایک ہی مضمون اور ایک ہی فکر کو راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے والی آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے 2 صحابی جلیل حضرت ابو سعید خدری اور فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یکساں طور پر کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب سنن ابن ماجہ میں 1106 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی پڑھی گئی آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی روایت میں بنیادی طور پر ہماری جو شریعت ہے، جو دین ہے، اس شریعت اور اس دین کی ایک عظیم عبادت، سب سے بڑی عبادت، جس کو رب العالمین نے اپنی زبان سے بڑا کہا، اس بڑی عبادت کا پڑھی گئی آیات اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پڑھی گئی اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ باقی شریعت کے جتنے فرائض ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنی سنن ہیں، رب العالمین نے یا رب العالمین کے حکم سے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
باقی تمام عبادتوں پر کہیں نہ کہیں جا کر روک لگائی، ان کی حد بندی کی، روک دیا، لمیٹیڈ کیا، یا پھر عذر کے تحت، ریزن اور سبب ہونے کی وجہ سے، یا اس میں تخفیف کی، یا کسی وقت عذر کی وجہ سے اس عبادت کو معاف ہی کر دیا، لیکن یہ عبادت، یہ کام جس کے لیے شریعت میں کہیں بھی کنہی مخالف ترین حالات کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حد بندی نہیں، لمیٹیڈ بھی نہیں، تھوڑا سا کر کے آدمی گزر جائے یہ بھی نہیں، اور پھر حالات کتنے ہی موافق یا ناموافق ترین کیوں نہ ہو جائیں، صبح کا روشن سویرا ہو تب بھی، ڈھلتی شام کو بھی، کالی چادر اوڑھے کائنات میٹھی نیند کی آغوش میں ہو تب بھی، سفر میں ہو یا حضر میں، خوشحالیوں میں ہو تب بھی، خوشحال لوگوں پر بدحالیوں کے انقلاب پیدا ہو جائیں تب بھی، صحت و تندرستی کے زمانے میں بھی، اور بستر مرض پر تڑپتے چھٹپٹاتے موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا بیمار ہو تب بھی، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، مالداری میں بھی اور مفلسی، قلاشی، غربت میں بھی، سخت بستیوں کو اجاڑ دینے والے طوفان چل رہے ہوں، ہواؤں کے جھکڑ بربادیوں کو لے کر آئے ہوں تب بھی، اور خوشی اور مسرت کے موقعوں پر بھی، کنہی حالات میں یہ عبادت نہ لمیٹیڈ، نہ کم، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تخفیف، کوئی حد بندی نہیں، بلکہ جو قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی ہیں، جو حدیث پڑھی گئی ہے، وہ تو یہ باور کرواتی ہیں کہ تھوڑا سا حصہ لگا کر بھی نہیں، بلکہ اس عبادت کو، اس کام کو بہت زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکتا ہو اتنا زیادہ کرنا ہے۔ پوری شریعت میں، سارے دین میں ایک ہی جگہ ہے جہاں شریعت نے اس کام سے روکا ہے، ایک ہی کام، اور وہ بھی مختصر سا وقت، لیکن اس کام کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کام سے جیسا ہی آدمی باہر آئے گا اس کو اس عبادت کو انجام دینا ہے، تاکہ
تاکہ جتنا وقت اس عبادت سے وہ موقوف رہا، نہ کر سکا، اس کی بھرپائی ہو سکے۔ اور یہ عظیم ترین عبادت ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تم دین کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، ان تمام کاموں میں اگر سب سے بڑا کام اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور پڑھی گئی آیات میں پہلی آیت رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کا حکم، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، رب کے قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جن لوگوں کو رب کا حکم تسلیم نہیں ہے، جن کی تسلی اور اطمینان رب کے حکم پر نہیں ہو پاتا، گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فتوے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ڈکلیئر کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر یہی لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ نے حکم دیا ڈائریکٹ اہل ایمان کو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 41، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مومنو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، لیکن کتنا؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، لمیٹڈ بھی نہیں، تھوڑا سا کر کے گزر جانا بھی نہیں، ڈائریکٹ حکم ہے بہت زیادہ ذکر کرو۔ دوسری آیت خطبے کے شروع میں پڑھی گئی، رب العالمین نے اپنے اس قسم کے بندوں اور بندیوں کی تعریف اور ان کا صلہ اور بدلہ ڈکلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 35، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، بہت زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے ان مردوں اور عورتوں کے لیے رب العالمین نے مغفرت کی سوغات کے ساتھ اجر عظیم یعنی جنت بالکل تیار رکھی ہے، بالکل تیار رکھی ہے۔ تیسری جگہ
یہ جو حاضری ہے آج کی، رب العالمین نے اسی جمعے کی حاضری کو لے کر ارشاد فرمایا، سورہ الجمعہ آیت نمبر 10، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی حاضری ختم ہو جائے تو اب کیا کرو؟ دکان، دھندا، تجارت، بیپار، خرید و فروخت، یہ جو اللہ کے لیے بند کر کے آئے، کس لیے آئے؟ اگلی آیت اس محفل کو ہی ذکر کی محفل کہتی۔ جتنی عبادتیں ہیں سب کی سب اللہ کا ذکر ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اگلی 9ویں آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو اذان دی، للکارا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، مومنو جمعے کا وقت ہو جائے تو دوڑو، بیپار تجارت بند کرو، ایک اکیلے اللہ کے ہو کر دوڑ پڑو۔ کس کام کے لیے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل، ساری عبادتیں اسی طرح سے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اب جب یہ محفل ختم ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ روٹی روزی کی تلاش میں نکل پڑو، لیکن کیسے؟ منہ میں پان، بیڑی، تمباکو اور گٹکے چوس کر، چبا کر نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، رزق کی تلاش کے لیے بہت زیادہ ذکر کرتے چلو۔ میں نہیں کہتا یہ گر، یہ راز الہی ہے، یہ گر قرآن بتلاتا ہے کہ اگر روٹی اور روزی کی تلاش میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو گے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، روٹی اور روزی کی تلاش میں کامیابی نصیب ہوگی، آسان روزی ملے گی، نفع بخش رزق ملے گا، رزق حسن و حلال ملے گا۔ کب؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اب آئیے اس طرف، رب العالمین نے پڑھی گئی ان آیات میں اور ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں اس ذکر کو لمیٹڈ، تھوڑا سا، حد بند نہیں، بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ہم رہے انسان خطا اور معصیت کے دل دادا لوگ، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے لوگ، تفکرات، فکروں، ٹینشنز کی کیسٹ الگ چلتی رہتی ہے، پھر اس دل پر بھی تو کنٹرول نہیں، وسوسے الگ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رب کی عبادت میں کھڑے ہیں، دست بستہ ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سر بسجود سجدے کی حالت میں ہیں، تب بھی وجود مسجد میں ہے، اور
خیالات کی دنیا میں کہیں اور ہی بسے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ تب اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں تو کیسے کریں؟ آئیے، یہ جو ہماری شریعت ہے جس کو رب نے اپنی توفیق سے ہمیں عطا کیا ہے، یہ شریعت، یہ دین ہم پر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جتنی جلدی سگی ماں اپنے بچوں کی نہیں ہوتی، ان سے نہیں منتی، اس سے بھی جلدی یہ شریعت، یہ رب العالمین اپنے بندوں کا ہو جاتا ہے، ان سے مان جاتا ہے، من جاتا ہے، ان کی اداؤں پر فدا ہو جاتا ہے۔ آئیے، اس کا پرتو دیکھنا ہے تو خطبے کے یہ مختصر سے وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، دو مقامات سے گزر جاتے ہیں، دو کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ دو باتیں ہی سمجھ میں آ گئی اور ہم نے اپنے اس وجود پر ان دو باتوں کو نافذ کر لیا تو انشاءاللہ چشم فلک نے، کائنات کی نگاہوں نے آج سے بہتر کوئی بیٹھک نہیں دیکھی انشاءاللہ۔ پہلا موقع کہ پہلا موقع کی حدیث خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ابن ماجہ کی، لکھ کر لے جائیے، 1106 نمبر کی یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ راوی دو صحابی جلیل، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا کہا کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ الرجل من الليل، رات گئے جب ہم سو جاتے ہیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں کھل جاتی؟ تو کیا کرے؟ پھر سو جائے نہیں۔ اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات گئے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا ہے؟ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، یہ حدیث، یہ کام، یہ عبادت، یہ جوڑے کے لیے ہے، جوڑے کے لیے۔ جوڑا سمجھتے ہیں؟ میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی، یہ جوڑے کے لیے ہے۔ اور بالخصوص پابندی یہ مرد کے لیے ہے، مرد کے لیے، شوہر کے لیے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات گئے مرد کی آنکھ کھل جائے، پابندی مرد پر ہے، ذہن میں اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ جب رات گئے آنکھ کھل جائے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، تو پیار سے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو جگائے۔ اٹھو، ہڑبڑا کر اٹھ جائے گی، کیا ہوا؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ سر میں درد ہے؟ دوا لاؤں؟ چائے بنا لاؤں؟ نہیں، بیوی اٹھو، آج ایک انوکھا کام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟
کاش ساری کائنات رات کی کالی چادر اوڑھے میٹھی نیند کی آغوش میں ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو وضو کر لو، میں اور تم مل کر رب العالمین جو ہمارے لیے پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، جو ہماری فریاد کو سننے آیا ہے، ہماری اداؤں کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کے حضور کھڑے ہو کر 2 ہلکی سی رکعت پڑھ لیتے. آئے ہائے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا جس کی زبان، جس کا بول بول، جس کا لفظ لفظ عین وحی الہی تھا، وہ کہتا تھا جو رب اس سے کہلواتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لفظ لفظ اللہ کا، بول بول اللہ کا. کیا فرمایا؟ اگر یہ دونوں میاں بیوی رات گئے اٹھ کر ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے. میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر 2 ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اگر یہ دونوں اٹھ کر 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لیتے ہیں، رب العالمین ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ لے گا. کوئی شک ہے؟ ہو گئے کہ نہیں بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں؟ یہ ہے شریعت کی مہربانی. کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین اس کی بارگاہ میں کہی ہوئی اس انشاءاللہ کو بھی قبول فرما لے. یہ شریعت کی مہربانیاں. افسوس ہے کہ ایک دین کا ادنا خادم ہونے کے ناطے ملک کے طول و عرض میں بیرون ملک بھی اس طرح سے اپنی عوام سے ہر وقت سامنا رہتا ہے. تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ قبر کی دہلیز پر پہنچ چکے، قبروں میں پیر لٹکا چکے، زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی مبتلا ہو گئے. شاید یا تو یہ حدیث سنی ہی نہیں انہوں نے، اور اگر سنی تو سننے کے بعد بھی زندگی گزر گئی، قبروں میں پیر لٹکا چکے، تب بھی ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ کالی رات کی اندھیری میں اٹھ کر اس رب العالمین کو فدا کرنے کی سعادت نصیب نہ ہو سکی. اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی؟ یہ پہلا مقام ہے. ابن ماجہ کی 1106 نمبر کی صحیح ترین حدیث. اب آئیے دوسرا کردار، دوسرا مقام. اب کہ ایک عورت ہے، عورت نحیف و ناتواں کمزور عورت، بظاہر اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو پاتی. عورت ہے. کون عورت؟ شریعت احادیث اس کا نام ام ہانی بتلاتی.
کون ہے یہ عورت؟ ام ہانی۔ کون ام ہانی؟ ام ہانی بنت ابی طالب، نبی کے چچا کی بیٹی ہے۔ کون ام ہانی؟ علی ابن ابی طالب کی سگی بہن ہے۔ کون ام ہانی؟ مہاجر اول حبشہ جعفر ابن ابی طالب کی سگی بہن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن، چچا زاد بہن ہے، عمر رسیدہ ہے۔ یہ حدیث یا ترغیب و ترہیب کی 1553 لکھ کر لے جائیے، 1553 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، خود ہی راویہ۔ کون ام ہانی؟ یہ ام ہانی کہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمال کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، جو معجزہ کائنات کے کسی نبی کو حاصل نہیں۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا معراج کا معجزہ کیسا معجزہ۔ پہلے مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین گئے، رات کے تھوڑے سے حصے میں رب نے اس کو کوٹ کیا قرآن کریم 15ویں پارے سورہ الاسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ کمال کا معجزہ، پہلے مسجد اقصی گئے جہاں کائنات کے سارے نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا، امام الانبیاء کا لقب ملا، اور وہاں سے براق کے ذریعے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت الماوا تک کونین کی رحمت، دارین کی سعادت تشریف لے گئے۔ رب کی جنت دیکھی، اس کی نعمتیں دیکھی، جہنم دیکھی، اس کے بھیانک سین دیکھے، پھر رات گئے ہی، رات ہی کے اس تھوڑے سے حصے میں واپس اپنے بستر پر آ گئے۔ روایتیں کہتی ہیں یہ کمال کا معجزہ شروع ہوا تو ام ہانی کے گھر سے، اور رب کا رسول جنت کی سیر کر کے زمین پر آیا تو ام ہانی کے گھر پہ آیا۔ لیکن اس سلسلے کی روایتوں کی صحت پر کلام ہے یا تفصیل، کیونکہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ مسجد حرام سے گئے تھے، لیکن تفصیل یہ ہے کہ ام ہانی کا گھر حرم کی باؤنڈری میں تھا، جیسے آج ہے، آج بھی حدود حرم دور دور تک ہے۔ بہرحال کون ام ہانی؟ کہ عہد نبوت کی، عہد رسالت کی عورتیں، ان کی دلی شدید خواہش رہتی تھی کاش میں رسول اللہ کی زوجیت میں چلی جاتی، نبی میرا سرتاج اور شوہر بنتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ ام ہانی فتح مکہ والے دن کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خود پیغام بھیجا، ام ہانی میری زوجیت میں آ جاؤ، لیکن کسی وجہ سے ام ہانی رسول کی اس طلب کو پورا نہ کر سکی۔ یہ ام ہانی کہتی ہیں
مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے سامنے سے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا، میں نے آواز لگائی، فقلت یا رسول اللہ، بھائی رب کے رسول، اپنی کمزور بہن کے پاس آؤ۔ ہائے ہائے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے سامنے کھڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد کبرت وضعفت، بھائی اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو، ایک تو عمر رسیدہ بھی ہوں اور نہایت کمزور ہو گئی، بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا مرنی بعمل اعملہ وانا جالسہ، کھڑی نہیں ہو پاتی، کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ پاتی، ایک ایسا چھوٹا سا عمل بتلا دو کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کو کر گزروں تو رب مجھے اجر عظیم سے ہمکنار فرمائے۔ ہائے ہائے، یہ رسول کھڑا ہے سن رہا ہے، جس کی شان قرآن نے بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت، اس ضعیف ناتواں کمزور عمر رسیدہ عورت کے لیے بھی رحمت۔ ایک ایسا عمل بتلا دیجئے بیٹھے بیٹھے کر لوں، رب کھڑا ہونے والوں جیسا ثواب عطا فرمائے۔ آئے ہائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، میری بہن تم بیٹھا بیٹھا ہی 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ 100 مرتبہ۔ کہنے لگی رسول رحمت اس سے کیا ملے گا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، میری بہن اگر 100 مرتبہ گن کر سبحان اللہ کہہ لیتی ہو، رب العالمین اس کے بدل تمہیں مئۃ رقبۃ تعتقینها من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، میری بہن اگر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ لیتی ہو تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے رب العالمین تمہیں رب کے برگزیدہ پیغمبر اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ذبیح اللہ کے باعزت خاندان سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے غلام؟ 100 غلام۔ زندگی گزر گئی نا غلام آزاد سنتے سنتے۔ کیا مطلب ہے غلام آزاد کرنے کا؟ غلام آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس کا سیدھا ہاتھ آزاد کر دیا، اس کے آقا سے خرید لیا، اب اس ہاتھ سے تمہارا کام نہیں کرے گا۔ میں نہیں کہتا، شریعت کہتی ہے رب العالمین اس کے آزاد کروانے والے کے سیدھے ہاتھ کو کبھی جہنم کی آگ لگنے دے گا۔ جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ اگر پورا غلام آزاد کیا، جاؤ، شریعت کہتی ہے اس آزاد کروانے والے کا پورا جسم یہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اس کی آگ اس کو چھو کر دے سکتی؟ یہ تو ایک غلام ہے۔ 100 غلام، وہ بھی بنو اسماعیل سے، جس خاندان کا چشم و چراغ قصر نبوت کی آخری عید، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس خاندان سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ. کوئی وقت لگتا ہے؟ 1.5 منٹ لگے گی، 1.5 منٹ کرو گے انشاءاللہ. پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَاحْمَدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ، میری بہن بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. رسول رحمت مجھے کیا ملے گا؟ کونین کی رحمت نے فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، میری بہن اگر 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیتی ہو، رب العالمین اس کے بدل 100 فرس مسرجۃ ملجمۃ تحملین علیہا فی سبیل اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے رب العالمین تجھے اور تیرے توسط سے قیامت کی صبح تک آنے والے جو لوگ بھی مرد یا عورتیں 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں گی، ان کو رب العالمین 100 گھوڑے مسرجۃ زین بند ملجمۃ لگام بند تحملین علیہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایسے 100 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. ایک گھوڑا کتنا قیمتی ہے، بیپاری لوگ ہیں سب جانتے ہیں. 100 گھوڑے کب اللہ کی راہ میں دے سکو گے؟ وہ بھی ریڈی ٹو پوزیشن میں، ریڈی ٹو گو پوزیشن میں کب دے سکو گے؟ شریعت کی مہربانی ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، رب العالمین 100 گھوڑے، تیار گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. پھر فرمایا آسان ہے نا، 1.5 منٹ لگتی ہے، کرو گے انشاءاللہ. رب اس کی مجھے آپ کو دونوں کو سعادت عطا فرمائے. ہم سنتے بہت ہیں، واہ واہ بھی بہت کر لیتے ہیں، لیکن عمل معاف کیجئے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہی وہ بات تک یاد نہیں رہتی جو سن کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ دینداری پر دنیا داری کا غلبہ، دین پر دنیا چڑھی ہوئی ہے. اس کے بوجھ کو اتارو. اس زندگی سے اگر وہ زندگی نہ بن سکی تو یاد رکھیے اس زندگی میں آنا بھی بیکار، جینا بھی بیکار، یہاں سے جانا بھی بیکار، زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا. پھر فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، میری بہن بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. رسول رحمت کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ مِئَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ. اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتی ہو تو رب العالمین اس کے بدل 100 اونٹ جو قربانی کے نشان زدہ ہیں، متقبلہ، رب کی طرف سے جن کے ماتھوں پر قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے، ایسے 100 اونٹ مکہ میں جو قربانی کے لیے تیار ہے، ایسے 100 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے. مشکل ہے، 1.5 منٹ لگتا ہے، کرو گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ براہ راست رب کے حضور جا رہی، اور اگر اس کی بھی لاج نہ رکھ سکے تو یہ محفل جہاں اس کام کو کرنے والوں کے لیے بابرکت بننے جا رہی ہے، وہاں آپ کے لیے افسوس کے سوا کچھ، حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گی. پھر فرمایا آخری بات ہے وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلًا، میری بہن بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو.
رسول رحمت اس سے کیا ملے گا؟ کونین کی رحمت نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوشی سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ کتنا ثواب، کتنا ثواب، ہماری ذہنوں کی رسائی سے بھی دور کا ثواب، سوچ سے بھی بڑھ کر، پیمانے سب غلط، پیمائش سب کی سب پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہن اور میری بہن کی توسط سے کائنات کے لوگوں سنو، اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہو، تملأ ما بین السماء والارض، اس زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، شنیا اوکاش ہے، رب العالمین زمین و آسمان کے درمیان کی پوری خالی جگہ بھر کر ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی کوئی اس کی پیمائش کر سکا ہے؟ یہ جہاں اسلم صاحب بیٹھے ہیں، رئیس صاحب بیٹھے، یہاں سے براہ راست اگر آسمان کو کوئی چھوئے تو روایتیں بتلاتی ہے 500 سال کا راستہ ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ لیکن یہ روایتیں بھی ان کی صحت پر کلام ہے۔ بہرحال فاصلہ تو ہے ہی، اور پھر یہ تو براہ راست فاصلہ ہے 500 سال کا۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کس نے دیکھے؟ کس نے ناپا؟ کس کے پاس اس کی پیمائش ہے؟ جاؤ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہو، رب العالمین آسمان و زمین کے درمیان کا پورا خلا آپ کے اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ یہاں پہنچ کر آدمی بہت زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورت بن جاتے ہیں۔ رب العالمین اس کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔